بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ گزشتہ 2 دہائیوں سے تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے. البتہ ان جبری گمشدگیوں کے سلسلے میں کبھی تیزی تو کبھی کمی دیکھنے کو ملتی ہے، مگر گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جبری گمشدگیوں میں خوفناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے. گزشتہ دنوں نوشکی اور پنجگور واقعے کے بعد عام سویلین کو جس طرح سے زیر تاب لایا جا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک عمل ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس دوران اب تک درجنوں طلباء کو سیکیورٹی فورسز نے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا، جن کو نہ کوئی قانونی رسائی حاصل ہے، نہ ان کے گھر کے افراد کو پتہ ہے کہ ان کے پیاروں کو لاپتہ کر کے کہاں رکھا گیا ہے. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے گراؤنڈ میں کچھ ایسے کیسز کو اکٹھا کیا ہے جو آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. معزز صحافی حضرات، گزشتہ دنوں سے اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جس تیزی کے ساتھ فورسز نے بلوچ طلباء کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جس سے نت نئے تشویش ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کی توجہ پنجگور سے تعلق رکھنے والے اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم احتشام بلوچ، جو چھٹیوں کے غرض سے اپنے آبائی گاؤں آیا تھا اور اسے 3 فروری کو پنجگور بازار سے اٹھا کر گرفتار کرنے کے بعد اسی دن مسخ شدہ لاش پھینک دی گئی. جبکہ ایک اور نوجوان پنجگور سے تعلق رکھنے والے ذہنی طور پر مفلوج ندیم ابدال کو بھی گرفتار کر کے گولیاں مار کر لاش پھینک دی گئی تھی. جبکہ پنجگور سے 200 کلومیٹر دور تجابان سے ایک نوجوان طالب علم الطاف جاڑا کو 2 فروری کو جبری طور پر لاپتہ کر کے 4 فروری کو اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی گئی. جبکہ پنجگور سے 3 فروری کو سماجی کارکن اور بزنس مین ملک میران بلوچ سمیت رجب دل مراد، باسط حسن، شبیر حاجی کریم داد، اور جبکہ پنجگور سے 3 فروری کو مسرور عارف کو گرمکان پنجگور، یحییٰ اور رئیس کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا، جو تاحال لاپتہ ہیں. جبکہ جبری گمشدگیوں کے سلسلے کو تربت میں پھیلا کر 3 سے 4 فروری کو متعدد افراد کو لاپتہ کیا گیا تھا، جن میں نذیر رحمت، نظام نوروز، رزاق بلوچ بھی شامل ہیں. اسی دوران نوشکی سے 3 فروری کو وحید بلوچ، سمیع بلوچ، فرید عاصم، جو سیکیورٹی فورسز نے گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا. جبکہ اسی اثناء قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ، جو کہ فزکس میں ایم فل کر رہے تھے، چھٹیوں میں اپنے آبائی گاؤں خزدار آئے تھے، انہیں لاپتہ کر دیا گیا. ہارون اور ندیم نامی 2 طالب علموں کو کوئٹہ سے جبری طور پر 4 فروری کو لاپتہ کر دیا ہے. جبکہ مولجان ولد درویش کریم داد ولد محمد عمر، یاسین ولد میاں سمد پٹھان ولد کوہدہ اللہ بخش، جبکہ 2 بھائیوں شبیر جان اور امان اللہ کو بھی ایک ساتھ 4 فروری کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. جبکہ گیشکور سے سمد ولد سخی داد اپنے بیٹے کے ساتھ 6 فروری کو گرفتاری کے بعد تاحال لاپتہ ہیں. جبکہ محمد خان دہنی بخش بگٹی ڈیر مراد جمالی سے 5 فروری کو جبری طور پر گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے ٹیم کو یقین دلایا ہے کہ لاپتہ افراد کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے گا. ان کی بازیابی اپنی جگہ، مگر اس تعداد میں چند دنوں کے دوران جس طرح سے بلوچستان کی طول و عرض میں لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، وہ مزید لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک اور بحران پیدا کر رہے ہیں. ہم متعلقہ اداروں کو اس ملک کی مقتدرہ سے اپیل کرتے ہیں کہ تمام لاپتہ افراد جو منظر عام پر لایا جائے، اگر کسی نے کوئی جرم یا ارتکاب کیا ہے تو انہیں عدالتوں کے ذریعے قرار واقعی سزا دیں، جس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کر کے لواحقین کو اس طرح اذیت اور تکلیف نہ دیں. معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے. ابھی تک ملکی ادارے اس مسئلے کی حساسیت سے بے خبر ہیں. گزشتہ دنوں نوشکی اور پنجگور واقعے کے بعد
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق صرف نوشکی سے 100 سے زیادہ افراد لاپتہ کیے گئے ہیں، جن میں کثیر تعداد نوجوانوں کی شامل ہے، جبکہ حکومتی اداروں کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک بل تک لاپتہ افراد کے لیے سینٹ سے اب تک پاس نہیں کروا سکے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ لوگوں کو جبری گمشدہ کرنا ہی بلوچستان کا اصل مسئلہ کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے، تو انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بلوچستان کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے، اور جتنی دیر اس مسئلے کو حل کرنے میں لگایا جائے گا، بلوچستان کے دیگر مسائل بھی جوں کے توں رہیں گی۔ عام شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال اور ان کی جبری گمشدگیاں بلوچستان کے مسائل کو مزید گمبھیر کرتے جا رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم حکومت وقت ملکی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جتنے لوگ لاپتہ کر دیے گئے ہیں، انہیں فوری طور پر بازیاب کیا جائے اور پہلے سے گمشدہ افراد کی بازیابی بھی یقینی بنا دیا جائے۔